اج شان اولیاء بیان کرنی ہو جڑے کہندے نا ولی شہ بابے شہ ہی کوئی نہیں ہے نا اج کل کئی ولی او کہندے نے بابے تے شہ ہی کوئی نہیں او جھلیو کہندے تسی پوچھا کرو تو کی شہ ہے انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر کیا لگا بابا جی منظور ہے انہیں بابا جی دے ہاتھ رکھیا آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کیتا تے فرما جا گامو تے پیر میر علی شاہ فرما لگے گامو شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے ٹریا گجرات پہنچا تے ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہن آتا پئیاں جاندیاں نہیں ادھی رات ویلے گامو ایک گھر وچ بڑیا چوری پیا کردا ہے چوری کر کے سامان چکن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے سے پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے گاموں نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گاڑی سے بڑے آؤ چوری کر کے سامان چکے نکلن لگا دروازے دے قریب آیا پیر میر علی شاہ نے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ لگیا ساڈے بابے کو تھوڑی شے نے او انہاں دے بوئے جیڑا آجے بابے تقدیراں ہی بدل دیندے ہیں جن ٹاپکس کو میں نے موضوع بحث بنایا ہے وہ باتیں تو لوگ اپنے گھر میں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ دوسرا بھائی کہیں اس کو شہادت کے رتبے پہ فائز نہ کر دے تو یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس میں لوگ اپنے جو جذباتی رویے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں علم کی بنیاد پہ نہیں چل رہے ہوتے تو یقیناً اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا یوٹیوب نہ ہوتا تو یہ آواز اس بڑے لیول کے اوپر نہ پھیل سکتی یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ کا فیصلہ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسند احمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری دعوت دنیا کے ہر گھر میں نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں اس زمانے میں تو اسے کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا لیکن آج آپ دیکھیں یوٹیوب کی برکت سے سوشل میڈیا کی برکت سے ہر گھر تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے اگر آپ کے اندر دم خم ہے جو مناظرہ کی ٹرم ہے نا یہ تو ایک پبلک میں مشہور ہو گئی شریعت میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ مجادلہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن جدلیات کی ٹرم بھی آپ کو کارل مارکس کی فلسفی میں ملتی ہے جدل کہتے ہیں علمی جھگڑے کو اس میں فزیکلی ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہوتا بلکہ علمی جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے رب کی طرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اچھے واعظ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہے اور جو تیسری کیٹیگری ہے یہ مشکل کام ہے وجادلہم باللتی ہی احسن اور مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں انگلش میں ڈیبیٹ ورڈ لیکن سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مناظرہ یا مجادلہ یہ تو جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیں اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں اور اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جس طرح کہ یورپ میں ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے وہاں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی اور کرسچنس کی جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک بڑے ایتھکس کے دائرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کمپین چلاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے گفتگو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ ٹرمپ کو چھوڑ دیں ایک ایکسیپشنل کیس ہے ادروائز وہاں پہ بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس طرح کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے لیکن اس کو پھر انشور کرنے والا جو بندہ ہے یا اتھارٹی ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے اور اس میں بجائے 1 to 1 ایک دوسرے کے ساتھ ایکشن ہونے کے یہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ میں اپنی دلیل رکھوں آپ 10 منٹ میں اسے ریبٹل کریں اور پھر اگلے 10 منٹ کے اندر میں کوئی ایسی بات رکھتا ہوں جسے آپ ریبٹل کریں اور یوں 40-50 منٹ کے اندر معاملات سلجھ جانے چاہیے لیکن یہاں مناظرے یا مجادلے کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے اور اس میں آپ دیکھیں آوازیں بلند ہوتے ہیں اس طرح بولتے ہیں جیسے مطلب کوئی جنگ میں وہ کھڑے ہوئے تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے علمی دلائل کے ساتھ معاملات سامنے رکھنے چاہیے تو ایسا مناظرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مناظرہ عربی زبان میں کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کو
ہمارے ساتھ لوگ جو کرتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ علم کی دنیا میں تو وہ ہماری کسی بات کا جواب نہیں دے سک رہے، کیونکہ میں نے تو اپنے دلائل ان کتابوں سے دکھا دیے جو بیسک اہل سنت کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب ان کے پاس جواب ان کتابوں سے تو نہیں ہے، یہ کیا کریں گے، یہ بات کا رخ بدلنے کے لیے کہتے ہیں سامنے بیٹھو۔ جب سامنے بیٹھیں گے نا تو وہ ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے ڈگری کہاں سے لی، ٹھیک ہے، آپ ضرب یضرب کی گردانیں سنائیں۔ یہ خود مولوی کہہ رہے کہ ہم یہ سنیں گے، یہ تو اسی طریقے سے کہ میں ان سے یہ سننا شروع کر دوں کہ دعائے قنوت سنائے۔ حنفی دعائے قنوت سنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو دعائے قنوت یاد کی ہوئی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ تو قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ اہل حدیث کو دعائے قنوت آتی ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو یہ تو حنفیوں کے علماء نے بھی نہیں یاد کی ہوئی، تو دعائے قنوت ہی نہیں سنا سکیں گے۔ تو یہ تو پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہونے والی بات ہے۔ سولوشن اینڈ پہ یہ ہے کہ جو میرا مقدمہ ہے آپ اس مقدمے کے اوپر مجھ سے بات کریں، یعنی میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات موجود ہیں، جو میں نے قرآن و سنت سے دکھا دیا ہے کہ یہ آپ کے بزرگ کہتے ہیں، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، قرآن و سنت کی یہ تعلیمات ہیں۔ اب آپ اسے ویڈیو میں آ کے ڈیفینڈ کریں۔ ویڈیو میں کیسے ڈیفینڈ کریں، بتائیں کہ قرآن و سنت میں یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے مناظرے بھی کیے ہوئے ہیں، اب پہلے جب مناظرے کرتے تھے تو اس کو کبھی شتی ہاتھ، کبھی معرفت کی بات کر کے ڈیفینڈ کرتے تھے، لیکن آج کا پڑھا لکھا بندہ تو اس طرح کی لیم ایکسکیوزز سننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو تو کفر کے فتوے کی زد میں لیتے ہیں، قادیانیوں کو، اور جب اپنے گھر میں ایسی بات نکلے تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں شتی ہاتھ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو عام آدمی تو ان کی اس بات کو بائی نہیں کرے گا، اس لیے پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو ویژن اور مشن ہے اس میں یہ مباحثہ یا مجادلہ یا مناظرہ یہ اس کے لیے الائن نہیں ہے، آپ اس میں نے تو اپنے دلائل آلریڈی اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں، اب جس میں ہمت ہے ویڈیو میں آ کے جواب دے، ویڈیو میں آ گئی جی ویڈیو میں ظاہر ہے، اور یہاں پہ ہم اوپن رکھا ہوا ہے، سنڈے والے دن کوئی بھی آ سکتا ہے، پرچی پہ لکھ کے سوال کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے 1 to 1 بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ کے طور پہ تو لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ 1 to 1 بیٹھنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی ایک فرقے کے نمائندہ بن کے آنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تو کروڑوں کی تعداد میں، آپ کے علماء لاکھوں کی تعداد میں، میں ایک سے بات کروں گا، اسے دلائل میں مات دوں گا تو آپ کے فالوورز کہیں گے کہ یہ تو ہماری نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے اس فیلڈ کا۔ تو میں نے اس کا حل یہ سوچا تھا کہ آپ اپنے فرقوں کے جو بڑے ہیں نا، جس طرح بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، دیوبند کے تقی عثمانی صاحب ہیں، ان سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوائیں اور کہیں کہ میں ریپ ہوں اس فرقے کا ان کی جانب سے، اور وہ مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ میں نے لکھ کے نہیں، ویڈیو میں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز تو خود بھی ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے، ویڈیو بنائے، اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو نہ اوریجنل ویڈیو ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آگے بات کر سکتا ہے، بنیادی عقائد پہ، توحید کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر آپ بات کریں، میں تیار ہوں، لیکن میں نے جو کچھ پبلک تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی ہے۔ اچھا یہ سب کچھ ان کا میرے کیس میں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے یہ مناظرے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہیں پتا ہے کہ قانوناً یہ بین ہے، دوسروں کے جوابات ویڈیوز میں دیتے ہیں، جی قانوناً تو بین ہے، جی بین ہے، اگر کہیں پہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے نا، اس وقت اگر پولیس چھاپا مارے تو گرفتار ہو جائیں گے۔ ہاں آپ بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بعد میں ویڈیو میں چڑھ جاتی ہے، پھر وہ پولیس کی ڈومین سے نکل جاتی ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے، وہ پھر ایف آئی اے سے متعلق ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ گرفت نہیں کرتے۔ تو آپس میں تو یہ نہیں کرتے کہ جی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بندے اکٹھے کر کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر چلے جائیں کہ نکلو مناظرہ کرو، میرے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی وہی جو موب چڑھانے کی ایک سائیکی ہے، کسی کو یعنی ونریبل کر دینا، اس کے بارے میں کبھی اسے بولنا مرزا جونیئر، اب آپ دیکھیں کتنا خطرناک کھیل ہے، یہ بول کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ غلام احمد قادیانی بھی مرزا تھا نا، اسے کہتے ہیں سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، تاکہ کوئی ممتاز قادری، کوئی غازی علم الدین اس کے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو میں تو اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں، میں نے آج بھی پورا نیریٹو دیا، 2 گھنٹے کے اندر میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ اللہ کے بندو علمی دلائل میں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر شوق ہے تو آپ جواب دیں ویڈیو کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے، اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کسی فرقے کی دعوت نہیں دی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کی نبی کی سنت۔ اور غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے،
اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اسے پکڑو، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو ہم نے لوگوں کو کتاب اللہ سنت کے ساتھ جوڑا ہے، اہل البیت کے ساتھ جوڑا ہے، ان تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے جو کامن تھی ہماری۔ اگر میں نے کوئی اپنی کتاب لکھ کے کسی کو تھمائی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ یہ وہی کتابیں ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں اسٹیبلشڈ ہیں، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں، قرآن کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ میں نے لوگوں کو بکش مسلمان بنایا ہے، بجائے ایک ٹریڈیشنل مسلمان کے جو اپنے فرقوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور فرقوں میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کو ایک کافر سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے، ہم علمی اختلاف کرتے ہیں، نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے سب کو دیتے ہیں، اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، کہا یہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن بریلویوں کو یہاں غلطی لگی ہے، اہل حدیث کو یہاں غلطی لگی ہے، دیوبند کو یہاں غلطی لگی ہے، اہل تشیع کو یہاں غلطی لگی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں۔ قادیانیوں کو میں کافر سمجھتا ہوں، اس کے باوجود ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں، علمی طریقے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ کئی قادیانیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے۔ یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمز، جیوز اور کرسچنز بھی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں۔ وہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہیں بنا لینا۔ اب مسلمان اگر کسی کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہوں گے، جو کامن بانڈ ہے، وہ کامن بانڈ کسی فرقے کا لیڈر تو نہیں بتائے گا، وہ تو اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو نبی الاسلام نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا، میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو ہم اسی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کامن ٹرم کے ساتھ۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، کتابیں تو وہ پیش کی لیکن اس میں اپنی کہانیاں پڑھتے رہے، یعنی عزتیں انہوں نے اویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے انہوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سواریاں مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سوار کی ہیں، لیکن پھینکی جو ہے وہ دیوبند میں، بریلی میں اور اپنے فرقوں میں۔ تو یہ کوئی سویا ہوا جن نہیں ہے سرکار، اس جن کو سلائی ہم نے آ کے۔ آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کو ایک فرقے کی اگر ایک مسجد نظر آ رہی ہے نا، تو دوسرا فرقہ پیرلل میں اپنی مسجد بناتا ہے۔ اگر یہ جن سویا ہوا تھا تو پھر مسجد تو ایک ہونی چاہیے تھی۔ اسلام آباد میں تو سر پھٹ جاتے ہیں اگر ایک سیکٹر میں دیوبندیوں کو مسجد ملے اور وہاں بریلویوں کو نہ ملے، جب تک کہ ان کو ایک پلاٹ نہ دیا جائے۔ تو یہ سویا ہوا جن کوئی نہیں ہے، صرف لیپا پوتی کرتے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں۔ ہم سب اگر ایک ہوتے، ان کے بڑے بزرگوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیا ہوا ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہوں تو مسجد ایک ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں پہلے تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ حالات تھے، یہ میڈیا کی برکت سے ابھی تھوڑے یہ نارملائز ہوئے ہیں۔ 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے کعبے میں 4 مسلح ڈال کے رکھے، امت کی جمعیت کو توڑا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پیرلل میں ان کی نمازیں ہوتی تھی۔ مغرب کی تو پیرلل میں ہوتی تھی، باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ٹائم کر لیتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کوئی سویا ہوا جن تو نہیں تھا، اس جن نے تو امت کی جمعیت کو توڑا۔ مجھے بتائیں 1925 میں اگر سعودی حکومت آ کے یہ 4 مسلح اٹھا کے ایک مسلح نہ کرتی، آج جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں وہ کعبے میں جا کے اگر 4 اماموں کو دیکھتے کہ الگ الگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے تو اسلام کو وہیں چھوڑ دینا تھا کہ یہ اسلام کعبے کے اندر 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، تو کون سا اسلام ہم نے فالو کرنا ہے؟ تو اسلام وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جو بابوں نے سکھایا۔ صرف وہ باب معتبر ہیں جو کتابوں کو ماننے والے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں وہ باب معتبر نہیں ہے۔